اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 288 آخری آیت جو ہے یہ چل پڑی ہے، شروع ہو چکی ہے، تو ہم پڑھتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتا، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق۔ یہ آیت بہت اہم ہے ہمارے آج کل کے دور کے حساب سے، اور یہ ہمیشہ سے ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ، یا اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی کسی انسان کے اندر کسی کام کو کرنے کی صلاحیت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ حساب نہیں لے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور اگر کوئی بندہ بڑی صلاحیت کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ذہنی صلاحیت دی تھی، جسمانی طاقت دی تھی، اس کے باوجود اس نے کوئی کام نہیں کیا، تو اللہ اس سے اس کا حساب لے گا کہ تیرے اندر یہ صلاحیت تھی تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ لیکن ایک چیز کا یاد رکھ لیں کہ کسی کے اندر کتنی استطاعت ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، کہ مطلب ہم کہیں نہیں تو ہمارے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جیسے ہمارے انسان ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں، تو یہ اللہ فیصلہ کرے گا اس چیز کا قیامت کے دن کہ تیرے اندر یہ صلاحیت تھی اور تو نے اس کے مطابق کام کرنا تھا، اب تو نے کیا ہے یا نہیں کیا، اس حساب سے اللہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن یہ کام کتنی صلاحیت ہے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، نمبر ایک بات۔ نمبر دو، ہر انسان کے اندر مختلف صلاحیت ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں، اور یہ صلاحیت ہمارے مختلف فیکٹرز، آس پاس کے جو عوامل ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے جینز جو ہے، ہمارے جو پیرنٹس کی طرف سے، والدین کی طرف سے ملتے ہیں، کچھ صلاحیتیں ہمیں اپنے والدین کی طرف سے ملتی ہیں، وہ اثر انداز ہوتی ہے، جیسے ذہانت ہو، اعتماد ہو، جسمانی طاقت، یا اس لحاظ سے کچھ صلاحیتیں جو ہمیں ہمارے ماحول سے ملتی ہیں، کہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح کے ماحول میں پیدا ہوا، وہاں پہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیسا تھا، وہاں پہ لوگ کس طرح کے تھے، ان کو کیا کیا فیکٹرز، اسی طرح آس پاس مطلب بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہر انسان، اور ایون کہ ایک طرح کے ماحول میں رہتے ہوئے ہی، مطلب مختلف بھائی بہن جو ایک طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں، جن کے جینیٹکس، جن کا وراثت سارا کچھ ایک جیسا ہے، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی انسان ایکسٹروورٹ ہوتا ہے، کوئی انٹروورٹ ہوتا ہے، مطلب مختلف نیچرز ہوتی ہیں، کسی کے اندر اعتماد زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر اعتماد کم ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف صلاحیتیں ہیں جو ہر انسان کے اندر مختلف ہیں، اور انہی صلاحیتوں کے حساب سے وہ زندگی میں محنت کرتا ہے اور مختلف درجوں تک پہنچتا ہے۔ کوئی ترقی کرتے کرتے بہت آگے نکل جاتا ہے، اور کوئی بالکل اسی جیسی صلاحیتیں رکھتا ہوا، اسی جیسی کوششیں کرتا ہوا آگے نہیں نکل پاتا، اتنی ترقی نہیں کر پاتا۔ یہ ہمارا مطلب یہ انسانی زندگی، اس دنیا کا اصول ہے، اور کسی کے ساتھ اس کی مطلب قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے اور وہ کافی آگے نکل جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ایک الگ بحث ہے، یعنی ہر انسان مختلف ہے۔ اب جیسے دنیاوی قانون کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پرکھ سکے کسی کو کہ بھئی تیرے اندر اس چیز کی صلاحیت تھی تو تیرا یہ حساب ہوگا، تیرے اندر اس چیز کی صلاحیت تھی تو یہ حساب ہوگا۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی قانون جو بنایا گیا وہ تمام انسانوں کے لیے برابر ہوتا ہے، اس میں کیونکہ وہ صلاحیت نہیں جان سکتے نا کہ کون سا انسان کتنی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اللہ تو جانتے ہیں ہر چیز، کہ اس انسان کو اتنی ذہانت دی گئی، اتنی جسمانی طاقت دی گئی، اس کو اتنا اعتماد دیا گیا، اس کے اندر ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت تو ہے نا۔ بولنے کی صلاحیت بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اگر آپ اس بولنے کو صحیح طرف استعمال کرو، یعنی ایک بندہ لوگوں کو کنونس کر سکتا ہے، لوگوں کو کسی کام کی طرف راغب کر سکتا ہے، تو اس کو یہ صلاحیت کا حساب دینا پڑے گا کہ تم نے جو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی تھی، یہ تم نے کس جگہ پہ استعمال کی۔ کوئی بندہ جو ہے تحریریں بہت اچھی لکھتا ہے، اور اس تحریروں کے ذریعے لوگوں کا دل پلٹ سکتا ہے، تو اس تحریروں کے اس سے حساب لیا جائے گا کہ تو نے جب تیری تحریر کے اندر اتنی صلاحیت تھی تو نے کیا لکھا، لوگوں کو کس طرف گھمانے کی کوشش کی۔ یعنی جو لیڈرز ہیں ان کو مختلف صلاحیتیں دی گئی ہوتی ہیں، یعنی ہر بندہ ایسا ہے جس سے اس کی صلاحیت کے مطابق حساب لیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کو زیادہ صلاحیت دی گئی ہے، اسے 100 درجے صلاحیت دی گئی ہے، اس نے 50% کام کیا تو اس کو حساب لیا جائے گا، ہو سکتا ہے اسے سختی کی جائے۔ لیکن ایک بندے کے اندر صلاحیت ہی تھوڑی سی تھی، 20 درجے کی تھی، اور اس نے 18 درجے کام کیا، تو اس حساب سے وہ تو کامیاب ہے۔ تو یعنی ہر بندے سے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور یہ قانون اس دنیا کے قانون سے بہت مختلف ہے۔ اس آیت میں علیحدہ سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم مطلب ہم اپنے آپ، اچھا یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ بھی ان سے اگر دین کے کام کرنے کا کہا جائے کہ تم دین کا یہ کام کرو یا ایسے کرو، تو وہ اس چیز کا بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دنیاوی معاملات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت آگے جا رہا ہے، ایم بی بی ایس کر رہا ہے،
کلاس میں پوزیشنز لے رہا ہے، سب سے آگے، سب سے ذہانت میں سب سے آگے ہے، اور اگر کوئی تقریر کرنی ہو کسی عام معاملے میں، دنیاوی معاملے میں، تو وہ سب سے آگے ہے، بہترین اعتماد والا ہے۔ لوگوں کو قائل کرنا ہو، کسی چیز کی طرف لگانا ہو، تو وہ اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کا دل پھیر لیتا ہے، قسم کا بدل سکتا ہے، موہ لیتا ہے۔ یعنی دنیاوی طرف ہم دیکھیں تو اس کی صلاحیتیں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہی جب اس کو دین کی طرف کہا جائے کام کرنے کو، تو وہ آگے سے یہ بہانہ بناتا ہے کہ بھی مطلب میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ جانتے ہیں کہ اس کو کتنی صلاحیت دی گئی، اور اس حساب سے کتنا اس کا احتساب، کتنا حساب کرنا چاہیے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی سے بھی اس کی طاقت سے زیادہ حساب نہیں لے گا۔ یہ آیت اگر ہم سمجھ لیں تو ہم مکمل سیدھے ہو جائیں کہ جناب اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت بھی دی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ کچھ نہ کچھ حد تک اپنے بارے میں جانتا ہے کہ یہ مطلب یہ چیز جو ہے میری دوسروں سے بہتر ہے، تو اب اس کو کس کام میں استعمال کرنا ہے، اس کا کتنا استعمال کرنا ہے، اور اس کو صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے وہ کتنا وقت لگاتا ہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا کے لوگوں کو اس کے ذریعے دین کی طرف راغب کیا جائے۔ تو یہ سارے اگر وہ کام نہیں کرے گا تو ظاہر ہے اس سے حساب لیا جائے گا، اور پھر جب حساب لیا جائے گا پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ تو یہ اسی آیت کو ہم نے مکمل کی، کل انشاءاللہ ابھی بقیہ آیت مکمل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔